الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں جہاں تک پچھلے درس ہم پڑھ چکے تھے۔ حدیث جبریل یا ام السنہ یا ام الاحادیث جس حدیث کو کہتے ہیں، اسی کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ ہے محمد آپ اسلام کے تعلق سے ہمیں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد کہا وتقیم الصلاۃ، آپ کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ نماز کیا کریں؟ قائم کریں۔ وتؤتی الزکاۃ، اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے جہاں پر جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ وتصوم رمضان، اور اسی طریقے سے آپ بالغ ہو گئے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو روزہ رکھنے سے مانع ہے، یا کوئی بیماری ہے کوئی اور، تو کیا چیز کرنا ہے؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ وتحج البیت، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا ہے۔ حج یحج معنی کیا ہوتے ہیں؟ قصد کرنے کی، یعنی تحج البیت، آپ بیت اللہ الحرام یعنی مسجد حرام کا قصد کریں، یعنی حج کریں۔ ان استطعت الیہ سبیلا، لیکن کب؟ اگر اللہ رب العالمین نے شرط لگایا ہے، ان استطعت، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس قوت ہے۔ تو یہاں استطاعت سے مراد کیا ہے؟ المراد بالاستطاعت الزاد والراحلہ، کی توشہ ہے، سفر کا خرچ ہے، اور اسی طریقے سے سفر کے اخراجات ہیں، یعنی چاہے وہ کرایہ ہو، چاہے وہ سواری ہو یا سواری کا کرایہ ہو، یا آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا وہاں پر رہنے کی چیزیں، جتنے بھی اخراجات آپ کے آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، ان تمام اخراجات کو آپ برداشت کر لے رہے ہیں، ان کو بآسانی آپ ادا کر لے جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ اللہ کے رب العالمین کے گھر کا زیارت کریں، حج کریں۔ تو یہاں پر استطاعت سے مراد کیا ہے؟ الزاد والراحلہ۔ اس کے بعد وہ بندہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال صدقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہا ہے صدقت، آپ نے صحیح فرمایا، صحیح بات بتائی، یعنی صحیح جواب دیا۔ تو صحابہ کرام کہہ رہے فعجبنا له يسأله ويصدقه، کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یار اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، دیہاتی لگ رہا ہے، بدو لگ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہا ہے صدقتا، آپ سچ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ ہمیں بہت تعجب سا لگا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے یہ؟ کیونکہ یہ خلاف عادت ہے۔ اگر کوئی سائل ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی کئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے ہیں جو سائل تھے، سوال کرتے تھے، دین کے بارے میں سیکھتے تھے، لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اور سوال کے جواب میں وہ سوال کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں تو وہ کہے کہ صدقتا۔ کبھی ایسا پیش نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ اس بڑا تعجب ان لوگوں کو ہوا کہ کون سی عادت ہے، کون سی بدو والی جاہلوں والی عادت ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے، جب جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہے ہیں۔ قال، پھر کہا فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ ہمیں کیا کریں؟ ایمان کے تعلق سے بتلائیں۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، یہاں پر ایمان کے ارکان کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کن کن چیزوں کو شامل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جن پر جو چیزیں جب موجود رہیں گی تو ہم اس کو ایمان کہیں گے۔ جیسا کہ ایمان کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف ہم نے اس حدیث کے شروع میں ہی کتاب الایمان جب ہم نے شروع کیا تب ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو کہا ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا کیسا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے۔ کون کون سی چیز ہے؟ ان تؤمن بوجود اللہ سبحانہ وتعالی، وان تؤمن بربوبیتہ، وان تؤمن بالوہیتہ، وان تؤمن باسمائہ وصفاتہ، یعنی
الایمان باللہ یتضمن اربعۃ اشیاء، کہ جب ہم کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں تو ہم 3-4 چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ کون کون سی چیزوں کا؟ کہ اللہ رب العالمین کی وجود پر ایمان لانا، الایمان بوجود اللہ سبحانہ و تعالی، والثانی الایمان بربوبیتہ، یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، خالق پالنہار ہونے پر، مالک و مدبر ہونے پر، یعنی افراد اللہ سبحانہ و تعالی بافعالہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں ایک جاننا، ایک گرداننا، کہ ان تمام چیزوں کا مربی، پالنہار، خالق، مدبر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ والثالث ان تؤمن بألوہیتہ، کہ آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کے ایک معبود ہونے پر، کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، اس پر آپ کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الایمان بافراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادہ، کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک گرداننا۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا؟ الشیء الرابع ان تؤمن باسمائہ و صفاتہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر جس طریقے سے کما ورد فی الکتاب والسنہ ایمانا بلا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تأویل ولا تکییف، کہ آپ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر اسی طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے وہ قرآن کے اندر وارد ہوئے ہیں، نہ تو آپ کو اس کی تعویلات کرنی ہے، نہ تو آپ کو اس کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ تو ان کو تشبیہ بیان کرنا ہے، نہ تو ان کو مماثل بیان کرنی ہے، نہ تو ان کو تعطیل کرنا ہے، یعنی اس کے معنی کو بالکل جڑ سے ختم کرنا ہے۔ یہ ہے الایمان باللہ، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا وہ ملائکتہ، یعنی ساری چیزیں ترتیب سے، یعنی اللہ رب العالمین کوئی چیز شروع ہوتی تو اللہ رب العالمین سے، پھر اس کو فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کلام ہے تو کتاب، اس کے بعد کتاب کا ذکر کیا ہے، کس کے پاس لے کر کے آئیں گے؟ رسولوں کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد یوم آخر سب سے آخر ہوگا۔ اس کے بعد قدر کا ذکر لاسٹ میں کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ کہا وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اسی طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لائیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تصدق بوجودہم انہم خلق اللہ سبحانہ وتعالی وان اللہ سبحانہ وتعالی خلقہم من نور، کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور یہ موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون ولا یعصون امر اللہ، کہ ان کو جن چیز کا حکم دیا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وہم عباد مکرمون، اور وہ اللہ رب العالمین کے مکرم، اللہ رب العالمین کے مکرم بندے ہیں۔ یہ ہے الایمان بالملائکہ کا معنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کتبہ، اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر، یعنی ان تؤمن وتصدق ان القرآن اور جمیع الکتب التي انزلها اللہ سبحانہ وتعالی هذه الكتب المنزلہ من اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کلام ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر دی گئی، نازل کی گئی ہیں انبیاء کرام پر۔ اور اسی طریقے سے ورسلہ، اور آپ کو اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ای تصدق ان اللہ سبحانہ وتعالی ارسلہم وجعلہم نبیا وآتاہم الکتاب، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا ہے، واختارہم واصطفاہم، اور اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہے، اور ان کو نبی بنایا، ان کو رسالت سے، نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے بعد ہے والیوم الآخر، اور آپ کو یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یوم آخرت پر یعنی آپ کو یوم آخرت پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور پھونکنے سے لے کر کے جنت تک داخل ہونے کے اندر جتنے بھی مراحل آئیں گے، چاہے وہ میدان محشر میں کھڑے ہونا، چاہے وہ حساب و کتاب، چاہے وہ جنت و جہنم، چاہے وہ پل صراط، چاہے وہ اور ساری چیزیں، چاہے وہ میزان ہو، چاہے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی آخرت کے اندر قائم ہوں گی، آخرت کے اندر آپ کو گزرنا ہے، ان تمام چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان لانا ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اسی طریقے سے قدر کے بھلے ہونے پر اور برے ہونے پر، یعنی باعتبار المقدور، یعنی
जो खैर शर है तकदीर ये मखलूक के अतबार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अतबार से नहीं है। कहते हैं वतुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और कद्र के अच्छे भले पर आपको ईमान लाना है। तो ये थी 6 चीज़ें जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान कहा है, और ये ईमान की क्या है, अरकान है। फिर फरिश्ते ने कहा क़ाल सदक़्ता, फरिश्ते ने कहा आपने सच कहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसानी, तो फरिश्ते ने कहा है मोहम्मद आप हमें एहसान के ताल्लुक़ से बतलाइए कि एहसान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तअब्दुल्लाह कअन्नका तराह, कि आप जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करें गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं। यहाँ पर एहसान का मतलब क्या है, यहाँ पर एहसान का मतलब है व इत्क़ानुहा व इख़लासु फ़ीहा वल खुशू व फ़राग़ुल बाली हाल तलब्बुस बिहा व मुराक़बतुल माबूदी, कि इसका मतलब ये है कि जब एहसान का मतलब इबादत के वक्त, इबादत में एहसान का मतलब क्या होता है, इबादत में एहसान का मतलब ये होता है कि आप खुलूसुलिल्लाहियत के साथ तमाम चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करके सिर्फ़ और सिर्फ आपका जहन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत के अंदर लगा होना चाहिए, और ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। फिर फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर आप अल्लाह को नहीं देख पा रहे हैं तो वो आपको देख रहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो बंदा पूछता है कि आप हमें क़यामत के ताल्लुक़ से बताइए, यानी उस वक्त उक़ूइहा, कि क़यामत कब कायम होगी, क़यामत के कायम होने का वक्त बतलाइए। वक्त साआ, कि क़यामत कब कायम होगी उसके वक्त के बारे में आप मुझे बतलाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल, कि मसऊल जो है जिससे पूछा जा रहा है और जो साइल है जो पूछने वाला है उससे ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में, यानी मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो उसके बाद फरिश्ते ने कहा फ़अख़बिरनी, क्यों पूछा, इसलिए पूछा ताकि लोग मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे अय्याना मुरसाहा, कि क़यामत कब कायम होगी, आप बताइए, आप तो क़यामत का हवाला दे रहे हैं कि क़यामत के दिन ये होगा वो होगा, अज़ाब होगा, ये है वो है, बुतों की बात छोड़ दो वहाँ ये होगा, तो आप बताइए क़यामत कब कायम होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरिश्ते ने, यानी इस बंदे ने जब सवाल किया ताकि लोगों को बतलाए कि क़यामत जो है इसका इल्म सिर्फ किसके पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के पास नहीं है। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो फरिश्ते ने क्या कहा, ठीक है आपके पास क़यामत का इल्म नहीं है लेकिन उसकी अमारात मतलब अलामत, निशानियाँ, आप उसकी निशानियों के ताल्लुक़ से हमें बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि उसकी निशानियों में से ये है कि लौंडी अपने आका को जनेगी, लौंडी अपने आका को जनेगी। तो बाद लोग इस हदीस की तफसीर करते हुए कहते हैं कि जो औलाद होंगे या बेटियां होंगी या बेटे होंगे वो क्या करेंगे, अपनी माँओं पर हुकूमत करेंगे, यानी अपनी माँओं पर क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे, उनके सामने वो बोल नहीं पाएंगे और वही गोया कि वही आका है। और बाद लोग कहते हैं इससे मुराद हुकूकुल वालिदैन है, ये वालिदैन की नाफरमानी बकसरत हो जाएगी। बाद लोग कहते हैं नहीं, ये सही चीज़, मतलब ये अंतरिद अमतु रब्बतहा, जो लौंडियाँ होंगी वो अपने आका को जनेंगी, यानी बाद में वो उनके आका होंगे। तो ऐसा वाक़या पेश आ चुका है दुनिया के अंदर। व अंतरल हुफ़ातल उरातल आलत रिआशा यतावलून फिल बुनियान, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप देखेंगे अल हुफ़ात जमो हाफ़ी मानाहु मन ला नअल लहू, इसका माना ये है कि जिसके पैर में चप्पल या जूते ना हो। वल उरात, और क्या है, मल्ला सियाब अलैहि, ऐसा बंदा मुजर्रद सियाब, जो कि कपड़े से मुजर्रद और कपड़े से खाली हो, जिसके पास कपड़े ना हो, उसको क्या कहते हैं, औरात कहते हैं। और आला किसे कहते हैं, हम वह हुआ मिन आला यईलु ऐ इज़ा इफ्तक़रा, वो माखूज़ है आला यईलु, जिसके माने क्या होता है, फ़कीर हो जाने के, आदमी के पास ऐ कसरा अयालु व सारा फ़कीरन, कि जिसके मतलब औलाद बाल बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके पास खाने पीने की कोई चीज़ ना हो। ये ततावलून फिल बुनियान, तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो नंगे पैर थे, भुक्खड़ थे, फ़कीर थे, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रिआशाई
شات، یہ شاہ جو ہے شات کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بکریوں کے، راعی کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چرواہے کے، یعنی جو چرواہے بکریوں کے چرانے والے ہوں گے وہ کیا کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑے بڑے گھروں میں کیا کریں گے، داد عیش دے رہے ہوں گے، یعنی آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یتطاولون یتفاخرون فی البنیان، یعنی بلڈنگوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے، اس کے زخرف میں، اس کی زینت میں، اس کو اچھے سے بنانے میں کیا کریں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے۔ قال ثم انطلقا، تو فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم انطلقا کہ وہ بندہ چلا گیا، فلبثت ملیا، تو میں بہت ملی مطلب ہوتا ہے کہ لمبے عرصے دراز، لمبی مدت تک ٹھہرنا۔ تو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد آئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ثم قال علی، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے کہا، یا عمر اتدری من السائل، کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا یہ بندہ کون تھا جو آیا تھا؟ تو کہا کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھلائیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو کہا گیا فلبثت ملیا، کہ میں کافی مدے تک ٹھہرا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر بتلائی۔ تو دونوں کا جواب ایسے ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بندہ اٹھ کے جانے لگا تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، اس مجلس میں باقی نہیں رہے، اور پھر جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور جو دیگر صحابہ کرام تھے ان سے بتلایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ کو دین سکھلانے کے لیے۔ لیکن جب 2-3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کیا کیا، ملین کا لفظ استعمال کیا، یعنی عرصہ دراز، جس کا اطلاق لمبے مدت پر ہوتا ہے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔